السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہی جس نے ہم سب کو ہر شر سے، ہر جادو سے، ہر برائی، ہر بد نظر سے بچا کر رکھا ہے۔ آج ہم ایک ایسی موضوع پر بات کرتے ہیں جس کا نام سنتے ہی بہت سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ چیز ہے جادو۔ اگر کسی پر جادو یا کوئی روحانی تکلیف ہو جائے تو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ آئیے آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جادو کا واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسی آزمائش پیش آ جائے تو اس سے نجات حاصل کرنے کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے۔ اس موضوع کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک مومن مشکل کی گھڑی میں اپنے رب کی طرف کیسے رجوع کرتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ دو فرشتے انسان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواب میں آئے۔ ایک سرہانے بیٹھا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف بیٹھ کر ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے۔ ایک نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ دوسرا نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے۔ پھر پوچھا کس نے کیا؟ جواب ملا کہ ایک یہودی نے کیا ہے۔ پھر پوچھا جادو کہاں رکھا ہے؟ جواب دیا کنگھی کے بال اور کھجور کے گوشے میں فلاں کنویں میں رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نیند سے بیدار ہوئے اور وہ جگہ پر گئے جو فرشتوں نے جگہ بتائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور بالکل وہی چیزیں وہاں سے نکلی جو فرشتوں نے بتائی تھی۔ یہ واقعہ تو بہت بڑا ہے، لیکن میں آپ کو مختصر سا بتاتی ہوں۔ علماء تو اس واقعہ کو اچھے اور آسان انداز میں بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی۔ وہ صورتیں قرآن شریف کی آخری صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان 3 صورتوں کے ذریعے ان کا جادو ختم ہو گیا۔ میری ماں اور بہنوں، جادو تو حق ہے، مگر اللہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اور وہ جادوگروں کو بھی جو جادو کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اگر زندگی میں تکلیف، ڈر یا وسوسے آئیں تو یہ 3 صورتیں پڑھ لیا کرو۔ یہی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفا عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر جیسا ڈاکٹر مریض کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ بیماری اس کی وجہ سے ہے اور یہ اس کا علاج ہے، اسی طرح فرشتوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل رپورٹ دی تھی۔ اس لیے ہم بھی ان صورتوں کو پڑھ کر ہمارے تکلیف کو دور کریں گے۔ مومن کبھی تنہا نہیں ہوتا، اللہ ہر قدم پر اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، بس ہمیں اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھنا ہے۔ اللہ بہت بڑا رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، اور اللہ کی بہت بڑی ذات ہے، اور سب کچھ کرنے دھرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور ہر مصیبت اور نقصان کو ہم جادو کہہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ مجھ پر جادو ہو گیا، یعنی صحت خراب ہو گئی تو جادو ہو گیا، رزق کم ہو گیا تو جادو ہو گیا، رشتوں میں مسئلہ آ گیا تو جادو ہو گیا، بچوں کی ضد اور دل گھبراہٹ تو جادو ہو گیا۔ یعنی زندگی کے ہر موڑ پر ہم ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ میرے عزیزوں، ہر تکلیف جادو نہیں ہوتی، کبھی کبھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی کچھ ہماری ہی غلطیاں کی وجہ سے، کبھی دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے، اور کبھی شیطان کے وسوسے سے بھی پریشانیاں آتی ہیں۔ یاد رکھیں، شیطان انسان کو ڈرانے کے لیے یہ وہم ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ تجھے جادو ہو گیا ہے، تاکہ انسان ڈر اور خوف میں پڑ جائے اور اللہ سے دور ہو جائے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہر چیز کو جادو نہ سمجھے، اللہ پر بھروسہ کرے اور قرآن شریف کو پڑھے، پھر دیکھو کیسا سکون ملتا ہے۔
ذرا غور کیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے رہنمائی عطا فرمائی اور 3 صورتیں کے ذریعے شفا عطا فرمائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی پریشانی آ جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، گھر میں بے سکونی ہو جائے، نظر بد آ جائے تو جادو کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو ہم فوراً لوگوں کے پاس دوڑتے ہیں، حالانکہ سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کے دروازے پر جانا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر بچوں کو نظر لگ جائے، وہ اچانک بیمار رہنے لگے، کمزور ہو جائے یا کوئی ایسی کیفیت ہو جس میں نظر بد کا گمان ہو، تو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ قرآن کی آیات، مسنون دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد تو برحق ہے، نظر کا اثر واقعی میں ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ فوراً ادھر ادھر بھاگتے ہیں، مختلف لوگوں کے چکر میں لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں پر توجہ نہیں دیتے۔ یاد رکھیں، نظر لگتی بھی اللہ کے حکم سے ہے اور اس کا اثر ختم بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہر کام کا مالک اللہ ہے اور ہر بیماری بھی وہی دیتا ہے اور شفا بھی وہی دیتا ہے۔ اسی لیے دلوں کو لوگوں سے نہیں، اللہ سے جوڑے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، اللہ کے سامنے عاجزی سے اپنے دل کا حال بیان کرے، خوب استغفار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، خاص طور پر سورہ اخلاص اور سورہ فلق، سورہ ناس پڑھے۔ یہ صبح و شام کی عادت ڈالے اور اپنی طاقت کے مطابق صدقہ بھی کریں۔ یاد رکھیں، مشکلوں کا حل لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بند دروازے صرف اللہ ہی کھولتا ہے، پریشانیاں اللہ ہی دور کرتا ہے، اور وہی ایسی جگہ سے مدد بھیجتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ بس اخلاص اور یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے، جادو سے، نظر بد اور پریشانی سے محفوظ فرمائے اور اپنا دروازہ کھٹکھٹانے کا توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔